اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا حول الله أكبر الله أكبر اللہ لا إله إلا الله لا الہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا محترم و مکرم اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا بے پائے احسان و کرم ہے
جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس دنیا کے اندر عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور زندگی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی سعادت بخشے، آمین۔ محترم سامعین، آج ہندوستانی تاریخ کے اعتبار سے یعنی عربی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحج اور آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے پر ابھارا، صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور ہم ہندوستانی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے یا جس کے لیے سہولت ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگ روزے قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، کل کا دن جسے ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، ہماری اپنی زبان کے اندر ہم اسے بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے 2 تہوار اللہ رب العالمین کی جانب سے بطور انعام و عطیات ملے ہیں، پہلا عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر کے، اپنی بھاگ دوڑ کو چھوڑ کر کے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العالمین کے لیے اس کے راستے میں، جسے اللہ رب العالمین نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہوئی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ 2 دن جو عید کے ہوتے ہیں یہ انتہائی خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ دنیا مافیا کے غم کو بھلا کر کے، ساری تکالیف اور پریشانیوں کو بھول کر کے مسلمان اس دن خوشی مناتا ہے۔ جتنی بھی پریشانی ہو، جتنا بھی پریشر ہو، جیسی پریشانی کیوں نہ ہو، ساری پریشانیوں کو چھوڑ کر کے مسلمان اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سال میں 2 دن مسلمانوں کے لیے عطیات میں سے ہیں اور خوشی منانے کے دنوں میں سے ہیں۔ انسان اپنے سارے شکوے گلوں کو بھلا کر کے، اپنے سارے غم کو بھلا کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اس دن فرحت و شادمانی کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، ذہنی اور دلی سکون محسوس کرتا ہے، قلبی سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے طرح طرح کے ذرائع اپناتا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شروعات کیسے کرتے تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام کے تمام احکام اور اعمال اسی کے مطابق ہونا چاہیے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے حکم صادر فرمایا۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جو ہماری شریعت کے مطابق، یعنی شریعت سے مراد شریعت محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں
جو باتیں پیش کی ہے، جو دین کی باتیں آپ لے کر آئے ہیں، وہ مراد ہے۔ شریعت سے مراد شریعت محمدیہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیش کی ہوئی شریعت، ہماری اپنی طرف سے پیش کی ہوئی نہیں، ہماری منمانی نہیں، کسی نے کہہ دیا وہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا یا جو کام کرنے پر ابھارا، شریعت کا حصہ بتایا، اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے، اور اسے شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت محمدیہ کے مطابق جس نے عمل نہیں کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے شریعت محمدیہ کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا بلکہ اپنی منمانی کی، اپنی من سے کام کیا، اپنے من سے عمل کیا، میرے من نے جیسے کرنے کا ویسے کر لیا، یا پھر فلاں نے جیسے کہا ویسے کر لیا، تو گویا کہ اس نے شریعت محمدیہ کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ فہو رد، کہا جس نے کوئی ایسا کام، ایسا عمل کیا جو شریعت محمدیہ کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، یعنی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی پیروی کرو، مان لو، جیسا کرنے کہے ویسا کرو، جیسا اللہ کے رسول نے کیا ویسے ہی کرو، جیسے کرنے کہا ویسے ہی کرو، اس سے اپوزٹ میں ایک کام بھی مت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے علماء ربانیین ہے، مختلف تفسیر مفسرین نے کی ہے، میں علماء ربانیین کو یہ مخاطب کرتا ہوں، یا پھر اولو الامر سے مراد خلیفہ وقت ہو، وہ تمہیں کوئی حکم دے اس کی بات کو مانو۔ اس کے بعد آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم علماء کی بات کے اندر کوئی اختلاف پاؤ، تنازع پاؤ، پہلے حکم یہ دیا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی کرو، اور علماء کرام کی بات کو ہی مانو اجتہادی مسائل کے اندر، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جن مسائل میں تمہیں تنازع ملے، اختلاف ملے، یعنی یہ کام کرنا کیسے نہیں کرنا ہے، یا یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے کرنا چاہیے، یعنی کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جائے، علماء کی رائے بن جائے یا علماء میں اختلاف ہو جائے، تو کرنا کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی اب دیکھنا ہوگا کہ عالم دین نے بات کہی ہے، ہمیں اس چیز کو لے اختلاف پیدا ہوا ہے، تو ہم اللہ کی کتاب کی طرف جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جائیں گے، یہ دونوں نے کیا کہا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ صادر ہوگا۔ یعنی دو ہی بنیاد ہے، ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے، یا تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے حدیث کے مطابق ہو، اور اللہ کے کلام کے مطابق ہو۔ اس کے اپوزٹ کوئی بھی دین کا کام ہم نے کیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا نیا کام ایجاد کر لیا، یعنی نئے طریقے پہ کوئی کام کرنا شروع کر دیا، سنت محمدی کے خلاف، شریعت محمدی کے خلاف کوئی کام کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ مردود کام ہے۔ یعنی گویا معلوم ہوا کسی نے شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی عمل کر لیا تو وہ عمل اس کا قابل قبول ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی اس کے اندر ڈوب جائے، کتنی بھی انتہائی انہماک کے ساتھ کرے، اگر صحیح طور پر نہیں کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عید الاضحیٰ کے دن، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، آپ اس دن سب سے پہلا کام جو کرتے تھے، سورج نکل جانے کے فوراً بعد، ہمارے یہاں کی طرح نہیں، الحمدللہ کہیں کہیں تو صحیح بھی ہے، کہیں کہیں پر 7:30 8 9 10 بجے تک انتظار ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی شروعات نماز کے ذریعے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھاتے، اور 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے۔ خطبہ دینے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ جس کسی انسان نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل جانور ذبح کر دیا، جانور ذبح کرنا ہے نماز عید کے بعد، اور عید کی نماز کا خطبہ ہوگا، خطبہ سننے کے بعد اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے۔ لیکن جس کسی انسان نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عام گوشت ہو گیا۔ جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں نا عام دنوں کے اندر خرید کر کے، کہا یہ عام گوشت ہو گیا، یہ قربانی کا گوشت نہیں ہوا، قربانی کا جانور نہیں ہوا۔ قربانی کا جانور وہی ہے جس نے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا، آپ کے سنت پر کیا، آپ کے حکم کے مطابق کیا، آپ کے طریقہ کار پر کیا، یعنی نماز عید کے بعد جس نے جانور کو قربان کیا اسی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان مانا جائے گا۔ ورنہ گویا کہ صرف عام گوشت کھانے کے لیے جیسے سارے دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، گویا کہ ایسے ہی ہم نے جانور ذبح کر دیا۔ یہ بنیادی بات، سب سے پہلی بات، اس دن نماز پہلے پڑھی جائے، نماز کے بعد پھر خطبہ سنا جائے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی، بھاگم بھاگ مچایا، خطبہ یہ دیتے نہیں، نماز کے بعد خطبہ بھی سننا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد آپ جائیں، جانے کے بعد آپ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا کام جو کریں وہ قربانی کریں۔ اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، نحر کر۔ اس کے اندر بھی ترتیب قرآن میں دیکھیے، قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کے بجائے نماز پڑھی جائے۔ پہلے نماز پڑھ اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر، یہ ترتیب قرآن کی بھی ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر کے کہ نماز کے بعد کسائی لیٹ ملے گا، کاٹنے والے نہیں ملیں گے، نماز سے پہلے چالو کر دیتے ہیں۔ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ پہلے نماز پڑھی جائے گی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اصلاح نیت، خلوص نیت، یعنی اللہ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم، کہ میں ڈرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر ڈرتا ہوں کہا شرک الاصغر، کہا چھوٹے شرک پر ڈرتا ہوں۔ چھوٹا شرک، شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک پر ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الریا، یہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر پہ سب سے زیادہ ڈرتے، خوف کھاتے تھے۔ عمل تو ہو جائے گا اور اللہ کے لیے راستے میں عمل کرتے ہوئے اگر ریاکاری آئی تو عمل قبول ہو جائے گا، لیکن شرک اصغر اس میں داخل ہو گیا تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اعمال کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، دنیا اسے دیکھ کر کے میری تعریف کرے، میری واہ واہی کرے، مجھے خوشی کے لیے چند الفاظ کہہ دے، یہی ریاکاری ہے۔ ہم جانور لے کر آئے ہیں، ہم 1 لاکھ کا جانور لے کے آئے ہیں، ہم 2 لاکھ کا جانور لے کے آئے ہیں،
ہم 50,000 کا جانور لے کے آئے ہیں، پورے محلے میں دکھاتا پھرے گا۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے تفریح کے لیے نکل جائے انسان، کچھ الگ ہے، لیکن نیت کے اندر یہ نہ ہو کہ ہم دکھاوا کریں۔ بہت سارے احباب کے طریقہ ہوتا ہے، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں غریب بستی ہو اور وہ اکیلا بیچارہ پیسے والا ہو تو وہ کرتا ہے ہم سب سے مہنگا جانور لائیں گے اور پورے محلے میں گھمائیں گے تاکہ دنیا دیکھے اور میری واہواہی کرے کہ فلاں حاجی صاحب 1 لاکھ کا بکرا لے کر آئے ہیں، 2 لاکھ کا بکرا لے کر آئے ہیں۔ 10,000 کا جانور ہو وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، 10 لاکھ کا ہو تب بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی فوقیت نہیں ہونی چاہیے کوئی 10 لاکھ کا لا رہا ہے یا 10,000 کا لا رہا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اشتباہ ہوا اور ذرہ برابر بھی ریاکاری آئی، اللہ کی قسم یہ ریاکاری شرک اصغر تک پہنچا دیتی ہے، اور جب انسان انتہائی زیادہ شرک اصغر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ شرک اکبر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور شرک اصغر سے کہا گیا ریاکاری کو خوشی، یعنی جو ہم جانور اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن بندہ اللہ کو نہ دکھا کر کے بندے کو دکھا رہا ہے، دوسرے کو دکھا رہا ہے، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا ہے، وہ ہمارا جانور دیکھ کے واہواہی کرے، یہی تو ریاکاری ہے اور یہی شرک اصغر ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری سے بچنا چاہیے، اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیاي میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس لیے میں قربانی کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی کرنا اگر مقصود ہے تو گویا کہ شرک اصغر اور ریاکاری ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو صحیح معنوں میں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور قربانی کے لیے سب سے اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اور اللہ نے نفی تاکید کے ذریعے سے کہا ہرگز نہیں پہنچتا، یعنی ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے نا وہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، جو گوشت ہمارے پاس آتا ہے وہ گوشت ہمارے پاس ہی رہتا ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے بعد جو چیز پہنچتی ہے وہ پہنچتا ہے ہمارا تقوی، ہمارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی مختلف تفسیر پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ غیر قوم کے وہاں غیروں کے وہاں ایک رواج ہے، یہ آج سے نہیں 5 سالوں سے چلا آ رہا ہے، یعنی نزول قرآن سے قبل سے چلا آ رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں جو بلی چڑھاتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بلی چڑھانے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کو معبودان باطلہ کے پاس کھڑا کر کے ان پر ایسے سلہ مارا جاتا ہے اس کے خون کے چھینٹیں ان کے جو مورتیاں ہوتی ہیں ان پہ گرنا چاہیے، تو یہ مانا جاتا ہے جب تک وہ چھٹا نہ گر جائے تب تک ان کے ہاں بلی قبول نہیں ہوتی ہے، اور وہ پورا کا پورا گوشت جو بلی چڑھائی ہوئی ہے وہ مندر کی بلی ہو تو مندر پہ جمع کرنا ہوگا، یا جس کے نام کی بلی چڑھی ہوگی وہاں پورا کا پورا جمع کرنا ہوگا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم نے جو خون بہایا ہے، تم نے جو گوشت تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قرآن کا پورا پیغام ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی تو ہم کل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، ضرور کریں گے، لیکن
اس سے قبل جانور ذبح کرنے سے پہلے تقویٰ ہمارے دل کے اندر آنا ضروری ہے۔ اگر تقویٰ ہی نہیں ہوگا تو اللہ کے پاس کیا چیز پہنچے گی؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں، علماء کرام نے تقویٰ کی تعریف کی، تمام کے تمام اوامر، یعنی شریعت اسلامیہ نے ہمیں جن کاموں کو کرنے پر ابھارا ہے وہ سارے کے سارے واجبات اور احکام کو اپنا لینا، اس پر عمل کر لینا۔ یہ جملہ یاد رکھیے، جتنے احکام ہیں ان سارے احکام، اس کے اندر عوامر جو ہے، ان سارے عوامر کو جو واجب ہوئے ہیں ان سارے واجبات کو ویسے ہی اپنا لینا، اس پر عمل کر لینا جیسا شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ اور جتنے کاموں سے روکا گیا ہے، منہیات کے اندر ہے، حرام ہے، چاہے بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو یا جو بھی چیز ہو، مسلمان جس کا استعمال کرتے کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، نوجوان نسل ابھی جوانی کے قدم، ابھی نوجوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہی ہے، ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہوئی ہے، وہ نوجوان نسل بھی سٹوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی واجبات کو اپنایا جائے اور حرام کاموں کو چھوڑا جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، جن احکام کو کرنے اور نہ کرنے کا پیغام مل جائے ان ساری باتوں کو مانا جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کے لیے پیدا کریں، اللہ کے لیے پیدا کریں۔ اگر نہیں پیدا ہوا، اللہ کی قسم اللہ کے پاس ہمارا کیا پہنچے گا، ہم اور آپ خود غور کریں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس جو کچھ پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جو پہنچتا ہے وہ ہمارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، قربانی قبول فرمائے، آمین۔ دو تین باتیں اور پیش کر کے باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس سے صحیح ترغیب کے اندر حسن روایت کیا ہے، کہا من وجد ساعة، جس کسی بھائی کے پاس کسی انسان کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس نے قربانی نہیں کی، طاقت ہونے کے باوجود، طاقت کو ہم کس پر محمول کریں گے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں کے اندر اگر ہزار روپے بچا لیا جائے، ہر مہینے 1000 روپے بچایا جائے تو سالانہ 12,000 روپے جمع ہو جاتا ہے۔ اور 12,000 میں اگر کوئی انسان بکرا خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، مل جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ملتا، مل جاتے ہیں، اگر تھوڑا تلاش کیا جائے تو ضرور مل جاتا ہے۔ بہت بڑا نہیں ملے گا، لیکن جیسا اللہ کے راستے میں قربانی کے لائق ہو، سنت کے مطابق ہو، مسائل کے مطابق ہو، ویسا جانور ضرور مل سکتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر کما کر کے پیسے کو منشیات میں، حرام کام میں خرچ کر کے برباد کرتے ہیں، روز کے 50 سے 100 روپے کا حرام کے کھانے میں ڈالتے ہیں، گٹکا، تمباکو، سگریٹ نوشی کے اندر وہ 100 روپے بچایا جائے تو مہینے کا 3,000 روپے بچتا ہے۔ 3,000 روپیہ، 3,000 کو 12 سے ملٹیپلائی کریے، کتنا ہو جائے گا؟ 36,000 روپے ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے،
استطاعت ہے تبھی تو گٹکا کھا رہے ہیں، تبھی تو غلط کام کر رہے ہیں، تبھی تو حرام کام میں لگے ہوئے ہیں۔ موبائل خریدنے کے لیے 30,000 روپے جمع کرنا ہو، ہم 3 مہینے کی سیلری کو سائڈ کر دیں گے، موبائل خریدنا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیو، اپنی سیلری میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے اگر ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ قربانی کے لیے چند باتوں میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قربانی میں کن جانور کو قربان کیا جائے۔ بہیمۃ الانعام کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، فَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَۃِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے 8 جانور کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے میں سب کے نام تو نہیں لوں گا کیونکہ کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات کی وجہ سے ہم پر پریشانی آتی ہے، میں اشارہ کروں گا۔ اونٹ اور یہ نر مادہ دونوں اونٹ کے اندر، یعنی مذکر مؤنث 2 ہوئے، اور بکرا بکری یا مینڈا جو بھی اس کے اندر آتا ہے، اور بھیڑ مذکر مؤنث یعنی 6 ہوئے، اور بچھڑا 7 اور اس کی مادہ، بچھڑے کے ساتھ جو اس کی مادہ آتی ہے وہ، یعنی ٹوٹل 8 طرح کے جانور شریعت نے عید الاضحیٰ کے دن مشروع کیے ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں ہم ذبح کریں۔ اب جو بچھڑا ہے یا اس کے اندر جو مادہ اس کی مؤنث ذات ہے، اس میں شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے 7 حصے بنائے ہیں۔ کوئی انسان اگر 7 حصے کے اندر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آسانی کے لیے۔ اونٹ کے لیے 7 سے لے کر 10 تک کا تذکرہ ملتا ہے کہ 7 سے لے کر 10 حصے تک اس کے اندر حصہ بنا سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دمبا یا بکرا بکری یا اس کا دونوں ہمزاد 4 جو ہے وہ پورے گھر کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے، یعنی گھر کے اندر جتنے افراد رہ رہے ہیں ان سارے لوگوں کی طرف سے ایک آپ بکرا ذبح کیجئے، سب کی طرف سے انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ اور نیت ہماری ذبح کرتے وقت ہونا چاہیے کہ پورے گھر طرف سے ہم کر رہے ہیں۔ اور قربانی ذبح کرتے وقت مسنون طریقہ یہ ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیر جو ہے قبلے کی رخ ہو، پیر قبلے کی رخ ہو، اور اس کے پونچھ کا حصہ اور سر کا حصہ کدھر رکھا جائے اس میں کوئی خاص وضاحت نہیں ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ ادھر کا پیر کیا جائے، اور اگر ادھر پیر ہوتا ہے تو اس طرف کا، یعنی اس طرف منہ رکھا جائے، اس طرف اس کی پونچھ رکھی جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور ذبح کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ چھری کو پہلے سے ضبط کی تیز کر لے، ایسا نہیں کہ جانور لٹا دیا آپ چھری تیز کرنے بیٹھ گئے، نہیں، چھری اچھے تیز کیا جائے اور اچھے طریقے سے تیز کر کے اس کے سامنے تیز نہ کرے، چھپکے سے چھری لائے، دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلاں فلاں، جن کا نام ہے نام لیا جائے، نام نہیں معلوم، اللہم تقبل، اور نیت کر لے اس انسان کی یا خود کو ذبح کر رہا ہے، اللہم تقبل منی و اہلی، تو یہ دعا پڑھ کے قربان اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا جائے۔ بذات خود انسان اگر اپنے ہاتھ سے کرتا ہے بہتر ہے، نہیں کرنے آ رہا ہے تو کسی جانکار سے کروا لے، وہ بھی بہتر ہے۔ اور ذبح کرتے وقت اس کی چھری جو چلنی چاہیے، یہ درمیان کا جو حصہ اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے وہاں پر چھری چلنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دعا قل ان صلاتی و نسکی و محیای، جو دمبی دعا ہے، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور گوگل کے اوپر بھی اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو ایک کارڈ مل جائے گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے اس جانور کے پیٹ کے اوپر اپنا دایاں پیر رکھ کر کے اچھے طریقے سے باندھ کر کے پکڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دعا پڑھ کے اللہ کے راستے میں اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق اگر ہماری قربانی ہوگی تو قربانی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اگر اس کے خلاف ہم کریں گے، یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا، کھپانا ہوگا، اور جانور کے گوشت کو خود بھی کھائیں، صدقہ بھی کریں، جمع بھی کریں، لیکن پہلے فرصت میں ہونا یہ چاہیے غریبوں میں صدقہ کیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، جن کی قربانی نہیں ہے ان کو پہلے پہنچایا جائے۔ جیسے جانور ذبح ہو، گوشت نکلے، معلوم کریں اپنے ارد گرد کے اندر کن کے پاس گوشت نہیں ہے، ان کو پہنچایا جائے۔ یہ ہمارا
اہم فریضہ ہے، شریعت کی تعلیم ہے، اور شریعت نے یہاں تک کہا کہ کھاؤ کھلاؤ، جمع کرو، صدقہ بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن صرف ایسا نہیں اپنا فریض بھر لیا جائے، غریبوں کا بھی خیال کیا جائے، محتاجوں کا خیال کیا جائے، مسکینوں کا خیال کیا جائے، جن کی قربانی نہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، ان کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے اور سنت کے مطابق ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کل کا دن ہمارے پاس موجود ہے، کل ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے دعا کریں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال رکا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سبب پیدا کر دے کہ ابھی کل تک میں بھی ہم قربانی کا جانور ہم خرید سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ اور بتا دوں، آخری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور 13 ذی الحجہ، آج 9 ذی الحج، کل 10، پرسوں 11، پھر 12، پھر 13، یعنی 13 ذی الحجہ تک، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے مغرب کی اذان سے پہلے تک آپ اللہ کے راستے میں ذبح کریں، اور تب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی 4 دن ہمارے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو استطاعت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت دے اور سنت کے مطابق قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت محمدی کے مطابق جانور ذبح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جانور کو اللہ کے راستے میں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ویستجب لکم ولا ذکر اللہ تعالی عز وجل هو الأکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔